السلام علیکم ناظرین، میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ناظرین، اگر ہماری زندگی سے دھوکہ دینے والے یا فراڈ کرنے والے یا جھوٹ بولنے والوں کو ہم مائنس کر دیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جن کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ نہ ہوا ہو، یا جن کو کبھی کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو، یا جن کے ساتھ کبھی کسی نے فراڈ نہ کیا ہو، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے یا اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا ہے، یا مجھے چیٹ کیا گیا ہے، یا مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں وقتی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی پریشانی اور مشکلات بھی آتی ہیں، آیا کہ ہمیشہ اس سے ہماری زندگی ڈریگ نہیں ہوتی، بٹ اگین مشکلات تو آتی ہے، پریشانیاں تو آتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی بہت بڑا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سائیکولوجیکل ٹرکس بتاؤں گا جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت آسانی سے ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جو آپ ہی کی سراؤنڈنگ میں، آپ ہی کے سوشل سرکل میں، آپ ہی کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو دھوکہ دینے کے درپے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سائیکولوجیکل ٹرکس کا استعمال کر کے ایسے لوگوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سائیکولوجیکل ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ اینکشیس ہوتا ہے، تو ان کی جو فکروں کی فریزز کی جو لینتھ ہے وہ یا تو جو ایکچوئل ایک نارمل لینتھ ہے اس سے کم ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو ایکچوئل اور ایک نارمل لینتھ ہے فریز کی، جو ایک نارمل بندے کی ہوتی ہے جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ 10 سے 15 فکرے ہیں۔ بٹ جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یا تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے فکرے بولتا ہے، 4 لفظوں کے، 5 لفظوں کے، یا پھر ان کے جو فکرے ہوتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں کہ وہ پاز ہی نہیں لے رہا ہوتا، اور وہ بس جلدی جلدی بولے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آ کے بہت چھوٹے چھوٹے فکرے استعمال کر رہا ہے یا بہت بڑے بڑے فکرے استعمال کر رہا ہے کہ وہ پاز ہی نہیں لے رہا ہے، تو یہ ایک سائن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو، اور کیونکہ وہ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، وہ اینکشیس ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، یا میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے، یا میں یہ جو فراڈ کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، یہ پکڑا نہ جائے، تو وہ اس اینکشیس ہونے کی وجہ سے انکانشیسلی ان کے جو فریزز ہیں ان کی لینتھ یا تو چھوٹی ہو جاتی ہے یا پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جو ٹرک ہے جو ان کو پہچاننے کا ہے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہا، وہ یہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے فکرے جب بولتا ہے تو وہ اس کی بات چیت میں اس کا اپنا ریفرنس یعنی آئی کا جو پروناؤن ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ وہ عموماً بات چیت کرتے ہوئے چیزوں کے ریفرنس زیادہ دیتا ہے، محلے وقوع کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے، حالات کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے، سچویشنز کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں بہت کم بات کرتا ہے، یعنی وہ تمام بات چیت میں اپنے آپ کو نہیں لاتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہوں۔ جیسے ایک ایگزامپل ہے، مثال کے طور پر ایک جھوٹا شخص ایک روبری کے بعد اگر اس نے وہ روبری کی اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ لاک اس وقت لاک کھلا تھا، یا اس وقت لاکر کھلا تھا، اور ایک سچ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے لاکر کھلا رہ گیا تھا۔ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ آئی کے پروناؤن کا اپنے فکرے میں، اپنی بات چیت میں بہت کم استعمال کرتا ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے سچویشنز، چیزوں، محلے وقوع اور حالات کے پروناؤن کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، جو جھوٹ بولنے والا شخص ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی ماضی کا واقعہ بتاتا ہے تو وہ ماضی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ بھی پریزنٹ ٹینس میں بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کسی ماضی کے واقعے پہ بات کر رہا ہے جو کہ پاسٹ میں ہوا تھا، اور وہ بات چیت کرتے ہوئے استعمال کر رہا ہے پریزنٹ ٹینس کو، تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بٹ اگر کوئی شخص بات چیت کرتے ہوئے کوئی ماضی کی بات بتا رہا ہے، کوئی گزرے ہوئے کل کی بات بتا رہا ہے، اور وہ اس کی بات چیت میں جو ٹینس کا استعمال ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس ہی ہے، تو یہ ایک سچے شخص کی نشانی ہے کہ وہ آپ سے سچ بول رہا ہے۔ ایک اور سائیکولوجیکل ٹرک ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کا، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب آپ کو سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کے جواب میں ایک اور سوال داغ دیتے ہیں،
یعنی جو جھوٹا شخص ہوتا ہے جب آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دینے کے بجائے الٹا ایک اور سوال آپ سے کرتا ہے، یا وہ جب آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ہی کا جو سوال ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سچا نہیں ہوتا، اور جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ سوچنے کے لیے کہ میں کیا جھوٹ بولوں، یا اپنے فکرے کو سیٹ کرنے کے لیے، پاز لینے کے لیے آپ کا جو سوال آپ نے کیا، آپ نے پوچھا کل آپ کہاں تھے، اور وہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بولے گا، پہلے ان کے منہ سے کوئی فکرہ نکلے گا تو وہ یہ نکلے گا کل میں کہاں تھا، اور پھر وہ شروع ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں پہلے آپ ہی کا سوال دہراتا ہے، یا اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال داغ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹے شخص کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سائیکولوجیکل ٹرک ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یا جن لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی مکمل ڈیٹیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، ادھوری معلومات لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس ادھورا ڈیٹا لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے کام کا کریڈٹ لیتے ہیں، یعنی وہ کام جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ان کا کریڈٹ بھی اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، یا جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک نشانی جھوٹ بولنے والوں کی یہ بھی ہے کہ وہ غیر ضروری ڈرامہ کرتے ہیں، مینیپولیشن کرتے ہیں، غیر ضروری ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ دھوکہ آتے ہیں انسپیسیفائڈ، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، کسی وجہ کے بغیر آپ کے پاس کوئی گفٹ لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو عموماً دھوکہ دینے والوں میں ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی محل وقوع کے، بغیر کسی ایونٹ کے آپ کو آ کے حیران کر دیتے ہیں، یا آپ کو آ کے گفٹ دے دیتے ہیں۔ تو عموماً دھوکہ دینے والے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ، اور کیونکہ ان کا انپریڈکٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے، اور یہ انپریڈکٹیبل بیہیویئر کی ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو آ کے ایک دم سے حیران کر دیتے ہیں۔ اور عموماً دھوکہ دینے والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کے ایک دم سے آپ کو حیران کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، یا کوئی آپ کو انسپیسیفائڈ گفٹ دے دیتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بٹ آپ کو دے دیتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی محل وقوع نہیں ہوتا، کوئی کاز نہیں ہوتی، کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، اور وہ کوئی گفٹ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ فیکڈ ڈمبنس شو کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے شو ایسا کرتے ہیں کہ وہ بہت ڈمب ہیں، وہ بہت جو ہے بے وقوف ہیں، بٹ ایکچولی وہ بہت بے وقوف یا بہت ڈمب نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈم بنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ سائیکولوجیکل ٹرکس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایسے لوگوں کی پہچان کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں بڑی مشکلات کریٹ کرتے ہیں۔ اگر جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا آپ کو کہ اگر ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان آ جائے، یا ہم ایسے لوگوں کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہماری زندگی میں چیلنجز لے کر آتے ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات کریٹ کرتے ہیں۔ اور میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، ان کے بولنے کے اندر جو فکرے ہوتے ہیں، ان کی فکروں میں لفظوں کی جو تعداد ہے وہ یا تو کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو انگزائٹی، یا زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ بات چیت کرتے ہوئے ان کی بات چیت میں ان کا ریفرنس بہت کم ہوتا ہے۔ وہ عموماً بات چیت کرتے ہوئے چیزوں کا، محل وقوع کا، حالات کا ریفرنس زیادہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کوئی ماضی کے ایونٹ پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ماضی کے ایونٹ پہ بات کرتے ہوئے بھی پاسٹ ٹینس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے والوں کی ایک نشانی ہے، یا دھوکہ دینے والوں کی ایک نشانی ہے۔ ان کے پاس بہت لیس انفارمیشن ہوتی ہے، وہ بہت کم ڈیٹیل کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی بھی ان کے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی، اور بہت ڈرامہ بھی وہ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے کام کا کریڈٹ اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ لگاتے بھی ہیں، اور انسپیسیفائڈ گفٹس وہ دے دیتے ہیں آپ کو جن کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے لوگوں کی عموماً نشانی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔